بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل کرا دیا۔ اب اللہ کا یہ تعارف مکمل ہونے کے بعد ہماری حیثیت کا تعین ہوتا ہے، اور ہماری حیثیت کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ اب جب ہم پہچان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو ہمارا بھی رب اور خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا رب ہے، خالق اور مالک ہے، جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہر وقت ہر لحظہ مسلسل اپنی رحمتوں کی بارش برسائے جا رہا ہے، اور اگلی دنیا میں اگلی زندگی میں پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے نیک اعمال کی جزا پانی ہے۔ تو اس رب کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ہمارے رحمان اور رحیم رب، ہم صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، کوئی مالک یوم الدین نہیں ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف تھوڑی سی توجہ رہنی چاہیے کہ بندے کا کائنات کے ساتھ ایک تعلق ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بندے کا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ دو طرفہ تعلق ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اور رب کے ساتھ جو ہمارا متقابل تعلق بنتا ہے وہ عبد کا تعلق بنتا ہے۔ جیسے باپ کے مقابل میں بیٹا ہوتا ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہوتا ہے، استاد کے مقابلے میں شاگرد ہوتا ہے، یہ دو طرفہ تعلق اور دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ربوبیت کے متقابل ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہے عبودیت کا رشتہ۔ اللہ کی طرف سے ربوبیت کا رشتہ ہے، ہماری طرف سے عبودیت کا رشتہ ہے۔ وہ رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ اب عبد کی حیثیت سے جو ہماری اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہر انسان پر ہر حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک انسان باپ ہوتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ استاد ہوتا ہے، استاد ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شاگرد ہوتا ہے، شاگرد ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس پورے نظام کائنات میں انسان کی ایک حیثیت یہ ہے جو اس کی سب سے بنیادی حیثیت ہے، جو اس کی اولین اور آخرین حیثیت ہے، کہ وہ اللہ کا عبد ہے۔ تو اللہ کا عبد ہونے کی حیثیت سے بھی انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر عائد ہونے والی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے عبادت، اور جو شخص یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اسے کہتے ہیں عابد۔ عابد وہ ہے جو عبد ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک یوم الدین نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔